پتہ ہے قرآنک فارمولہ کیا ہے کسی بھی عمل کی قبولیت کا؟ یہ ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو بیلنس پالیسی کے قائل ہیں، پہلے گناہ کرو پھر ایک بڑا سا نیک کام کر کے بیلنس کر لو. ایسا لگتا ہے ان کے پاس، ان کے سامنے ترازو لگا ہوا جو بتاتا رہتا ہے اب گناہ زیادہ ہو گئے، اب گناہ روک دے، نیک کام شروع کر دے. پھر نیک کام زیادہ ہو گئے، اتنے ہو گئے کہ 8-10 گناہ کر سکتا ہے. اب ایسا لگتا ہے ان کے سامنے ترازو لگا ہوا. بیلنس پالیسی، ہم یہ بھی کرتے یہ بھی کرتے یہ بھی کرتے یہ بھی کرتے. عجیب و غریب بندے ہیں. ایک بندے نے چوری کی، 10 روپے 100 روپیہ چوری کیا، اس میں سے 10 روپے صدقہ دے دیا. کسی نے پوچھا یہ کیا کیا؟ کہتے تو نے قرآن نہیں پڑھا. اس میں قرآن پڑھا ہے میں نے. اس میں کیا ہے؟ کہتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو بدی کرے گا، من عمل سیئۃ فلا یجزا الا مثلها، جو کوئی برائی کرے گا اس کو اتنی ہی سزا ملے گی جتنی برائی ہے. یعنی 100 روپے کا گناہ ہو گیا. اس جگہ پھر قرآن میں لکھا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، جو ایک نیکی کرے گا اس کی 10 برابر اس کو ملے گا. قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ اس نے کہا ہے قرآن میں. کہتا ہے پھر یہ میں 10 روپے جو صدقہ دیا ہے یہ 10 برابر کتنا ہوا؟ 100. بیلنس ہو گیا. 90 روپے پروفٹ، 90 روپے کا پروفٹ کمایا میں نے، ادھر بیلنس کر دیا. 10 نیکیاں، 10 برابر نیکی، اور ایک 100 روپے کا گناہ میں نے برابر کر دیا، اور یہ 90 روپے اپنا پروفٹ ہے. موجے کرو اس. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگ مسکرا رہے ہیں، اس دنیا میں، اس معاشرے میں بہت سے لوگ اس فارمولے پہ زندگی گزار رہے ہیں. بخشوانے جاتے ہیں جو لمبے لمبے سفر کرتے ہیں، بار بار عمروں کے، حجوں کے، زیارتوں کے، بخشوانے جاتے ہیں. چھوڑنے نہیں جاتے، اتنے ڈھیٹ ہیں، بخشوانے جاتے ہیں. ان کو شیطان نے چیٹ کیا. اپنی مرضی کا جب دین کوئی بتایا جائے کہتے ہیں یہ بہت اچھا ہے، اور جو کوئی کہے نہیں دوسری بات کہتے ہیں دوسری مت بتاؤ، اسی کا حساب ہمیں دینا بہت زیادہ ہے، اور مزید ہمیں مت بتاؤ، ہمیں اتنا ہی کافی ہے، اور اسی کو نظریہ بنا لیتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ تب تک دین کے ساتھ چلتے ہیں جب تک دین ان کی دنیا سے نہ ٹکرائے. جہاں دنیا سے ٹکراتا ہے وہاں دین چھوڑ دیتے بڑے آرام سے. یہ امام حسین فرما رہے تھے، کئی بار فرمایا الناس عبید الدنیا. یہ جو تم اپنے اصحاب سے گویا فرما رہے تھے کہ یہ جو تم میں بے وفائیوں کی خبریں آ رہی ہیں، وہ بھی چھوڑ گیا، وہ بھی چھوڑ گیا، وہ بھی چلا گیا، کوفیوں نے بے وفائی کر دی، مت گھبراؤ. یہ کوئی بدلے نہیں ہیں، نقاب اترے ہیں، حالات بدلنے سے نقاب اتر گئے ہیں، اندر ان کا سامنے آ رہا ہے. اللہ نے یہ میدان سجایا ہے آزمائش کا تاکہ بندے واضح ہو جائیں. الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں، دنیا کے نوکر ہیں. والدین لائق علی السنتہم، اور دین کو یہ زبان سے صرف چکھتے ہیں. جب تک ان کی معیشت چلتی رہے یہ دین کے ارد گرد نظر آتے ہیں. وَإِذَا مُحِسُوا بِالْبَلَاءِ، اور جب کوئی آزمائش کے ذریعے اللہ ان کو پرکھنا چاہتا ہے قَلَّ الدَّيَّانُونَ، تو وہاں پر حقیقی دیندار بڑے قلیل رہ جاتے. اور اللہ پرکھے بغیر جنت میں نہیں بھیجے گا، یاد رکھے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے سمجھا ہے کہ جنت میں چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، جبکہ ابھی تک اللہ نے جانا ہی نہیں کہ تم میں سے کون ہے اللہ کی راہ میں کوششیں کرنے والے، اور کون ہے پھر صبر کرنے والے. کہ جب خدا کی راہ میں کوششیں کریں پھر مشکلات آتی ہیں، کون ان مشکلات کو میدان میں رہ کے برداشت کرتا ہے، چاہے میدان جنگ ہو چاہے میدان امن ہو. روز مرہ کی زندگی میں جو شیطان آ کر حملے کرتا ہے، کون ہے صبر کرنے والے؟ حلال پہ صبر کر لیں، حرام کی طرف نہ جائیں. یہ جو لفظ جہاد ہے، قرآن نے ایک اور لفظ استعمال کیا ہے، قتال. قتال کا مطلب جنگ ہے صرف، جس میں قتل ہوتے بھی ہیں، قتل کرتے بھی ہیں. لیکن جہاد کا معنی وسیع ہے، جہاد کوشش سے ہے. قتال کو بھی جہاد کہتے ہیں، لیکن جہاد صرف میدان جنگ میں نہیں ہوتا. ہر روز کی جو آپ کی روٹین لائف ہے جو ہم گزار رہے ہیں، یہ بھی میدان جنگ ہے، میدان جہاد ہے، کہ جس میں انسان کو اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا بعض اوقات میدان جنگ سے زیادہ